مختلف قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی تو انسان کے ساتھ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور کبھی زندگی کے اندر غمی کی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی انسان کے ساتھ وسعت کے معاملات ہوتے ہیں اور کبھی تنگی کے معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی کام کے اندر ہاتھ ڈالے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی چلی جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، آزمائش کی آزمائش، مشکلات کی مشکلات انسان کی زندگی میں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ملی ملی کیفیات کا نام ہی زندگی ہے۔ یہ دونوں طرح کی کیفیات میں ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، میرا اللہ ہی قبض کی کیفیت کاری کرتا ہے اور میرا اللہ ہی بسط کی کیفیت کاری کرتا ہے۔ در حقیقت ہمارے اوپر اللہ کی تجلیات کا عکس پڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر میرے اللہ کی صفت جمال کی تجلی کا عکس پڑتا ہے تو انسان کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سہولتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سونا بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ترقی دیتے ہیں۔ ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کوئی نارمل سے نارمل کام کرے، اللہ رب العزت اس کے اندر بھی عزتوں کے راستے نکال دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر میرے اللہ کی صفت جلال کی تجلی کا عکس پڑتا ہے۔ انسان کو اچھا کام بھی کرنا شروع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آزمائش آ جاتی ہے۔ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، اس کے اندر وہ پرافٹ نہیں ہو پاتا، صحیح طور پہ انسان کو نفع نہیں مل پاتا، پریشانی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ در حقیقت میرا اللہ انسان کو یہ دونوں قسم کے حالات سے گزار کے اس کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کیا انسان جب تیرے ساتھ معاملہ ایسا چل رہا ہو کہ تیری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، فراوانی ہی فراوانی ہو، سہولت ہی سہولت ہو، ان حالات میں تیرا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، کیونکہ میرا اللہ جب نعمتوں کی شکر گزاری دیکھتا ہے تو پھر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، جو میرے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے میرا اللہ نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتا ہے، اور زیادہ بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اتنی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی انسان کے اوپر پریشانی کے معاملات ہو، قرض کی کیفیت ہو، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، گھر والے بیمار ہیں، اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی ایسی اچھی صورتحال نہیں چل رہی، اس وقت کے اندر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر کرتا ہے میرے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو پھر کسی اور شے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن عام طور پہ ہم مسلمان ان دونوں قسم کی حالتوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ خوشی کے لمحات کے اندر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں، اور غمی کی جب کیفیت شروع ہوتی ہے تو ہم بجائے اس کے صبر کریں، صبر کرنے کی بجائے ہم بے صبری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خوشیوں کے اندر ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں
ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر نہیں ادا کرتے، ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا نا، میں نے فلاں کام شروع کیا تھا، میری عقل نے کتنا ساتھ دیا، میں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، مجھے اتنا فائدہ ہو گیا۔ اگر میں دماغ کو استعمال نہ کرتا تو میرا یہ نقصان ہو جاتا۔ یہ میرے ٹیلنٹ کا کمال ہے، یہ میرے دماغ کا کمال ہے۔ میں نے صحیح موقع کو کیش کیا تو میں نے اتنا پرافٹ کما لیا، میں نے فلاں موقع میں فلاں عقل مندی کا اظہار کیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس خوشی کے عالم کے اندر جب اللہ نعمتوں کی فراوانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم بجائے شکر ادا کرنے کے ہر چیز کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال نہ ہو، ہمارے بس میں نہیں ہے ہم ایک گلاس پانی کو اٹھا کے پی لیں، ہمارے بس میں نہیں ہے ہم ایک لقمہ توڑ کر اپنے منہ تک لے جائیں۔ اللہ کی قسم ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لقمہ جو توڑ کر ہم نے منہ میں ڈالا ہے ہم اس کو چبا کے اپنی مرضی سے اندر نگل سکیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ جو سانس ہم اپنی قدرت اللہ کے حکم سے کھینچ کر اندر لے گئے ہیں، اس سانس کو باہر نکال سکے، یہ بھی ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احساس بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عموماً انسان سہولت کے وقت، آسانی کے وقت، آسائش کے وقت، خوشیوں کے لمحات میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہوتا، انسان کے اندر غرور تکبر کی کیفیات ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جب کبھی پریشانی آ جائے، پھر پریشانی کے عالم کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان صبر کرنے کی بجائے پریشانی میں ناشکری تک چلا جاتا ہے، بے صبری نہیں کرتا ہے۔ بسا اوقات ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، کسی کو اللہ ساری زندگی نعمتیں دیتا رہے، ایک تھوڑا سا جھٹکا بخار کا آ جائے نا، انسان کی زبان سے جملہ نکل رہا ہو جی میں مر گیا، ساری پریشانی میرے اوپر ہی آ رہی ہے، کسی اور کے اوپر کیوں نہیں آتی ہے، میں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ناشکری بے صبری کے کلمات تھا۔ تو یہ وقت آزمائش کا، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا تھا، پریشانی میں بھی اللہ کو یاد کرنا تھا۔ جو بندہ اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں میرے اللہ کی رحمت اس کے اوپر بارش کی طرح برستی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے جتنی بھی پریشانی کے معاملات ہوں، یہ میرے اللہ کی جانب سے اس کے رتبے، اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے، توجہ کرنا، حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، چراغ جلایا ہوا ہے روشنی کے لیے، باہر ہوا چلی، ہوا حجرے کے اندر آئی، اس ہوا کی وجہ سے وہ چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ بجھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو کسی بڑی مصیبت کے اوپر پڑھنا چاہیے، پڑھتے کوئی بڑی پریشانی آ جائے تو تب پڑھا جاتا ہے، یہ تو چراغ بند ہوا تھا، آپ نے چراغ کے بند ہونے میں پڑھا۔ توجہ کرنا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مومن کے لیے ہوا کے ذریعے اس کا چراغ بجھ جانا یہ بھی اس کے لیے پریشانی اور آزمائش کا سبب ہے۔ اس پر بھی اگر مومن صبر کرے گا، میرا اللہ اس صبر کے اوپر بھی بے شمار انعامات عطا کرتے ہیں۔ ایک چراغ بجھنے پہ جس نے صبر کیا اور دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا اللہ اس کو بے شمار صبر کا انعامات دیتے ہیں۔ جس کی زندگی میں اس کے بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اور وہ اس کے اوپر صبر کرے، میرا اللہ انعام کتنا دے گا۔ جس کے آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اور بیٹے نے صبر کیا، میرا اللہ کتنا انعام دے گا۔ خامد کے سامنے بیوی کی زندگی کا چراغ بجھا اور خامد نے صبر کیا، میرا اللہ کتنا اجر دے گا۔ ماں کے سامنے بیٹا بیٹی دنیا سے چلے گئے اور ماں نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ربا دیا بھی تو نے تھا، لے بھی تو نے لیا، تیرے دینے پہ بھی راضی تھی، تیرے لینے پہ بھی راضی ہوں، اللہ میں تیری رضا کے اوپر خوش ہوں۔ اندازہ کرے میرا اللہ انعام کیا عطا کرے گا۔ اور فرمایا جب بیماری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے، مرض بڑھتا ہے،
ہم لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے تھوڑا بہت، لیکن ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا تو بندہ تکلیف کے عالم میں بستر کے اوپر لیٹا ہوا درد سے کراہتے ہوئے صرف آہ آہ کی آواز نکالے، میرا اللہ ہر آواز کے اوپر اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا درد کی کیفیت میں جب یہ چیخنا شروع ہوتا ہے، اس کی ایک چیخ کے اوپر ہو تکلیف رہی ہے، نکل چیخ نہیں ہے، میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں میرا بندہ تکلیف کے اندر ہے، کرا رہا ہے، اس کے ایک مرتبہ کرانے پہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب لکھ دو۔ حدیث میں آتے ہیں اگر کوئی آدمی بیماری کے ایام کے اندر، وہ بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، سنیے گا، بڑی قیمتی حدیث۔ فرمایا بیماری کے ایام کے اندر جس نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 40 مرتبہ بیماری کی حالت میں، بیماری کے ایام میں جس نے یہ 40 مرتبہ پڑھ لی، میرے اللہ نے اگر اس کو اس بیماری سے شفا دی اور یہ تندرست ہو گیا، زندگی ایسی ملے گی جیسے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کے اٹھا ہو۔ اور اگر اسی بیماری میں، جس بیماری میں اس نے 40 مرتبہ یہ پڑھا ہے، اسی بیماری کے اندر یہ دنیا سے چلا گیا، میرا اللہ کل قیامت والے دن اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کرے گی۔ اب اندازہ کریں، بیماری ہر ایک کی زندگی میں نزلہ، زکام، بخار، پریشانی، آج کل جو موسم چل رہا ہے تو ہر دوسرا بندہ بیمار ہے، ہر دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، ہر بندہ ہی بیمار ہے، موسم کی جو کیفیت چل رہی ہے۔ اگر بندہ اس پریشانی کے عالم کے اندر صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، احادیث کے مطابق چھوٹے چھوٹے وظائف کر لے، آپ یقین کریں کہ یہ بیماری ہمارے لیے نعمت بن جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاؤ، جا کر اس بیمار کی تیمارداری کر کے اس سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ فرمایا کہ بیمار کی دعا کو میرا اللہ ایسے قبول کرتا ہے جیسے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، ہمیں تو شرم آتی ہے کسی بیمار کے پاس جائے اس کو جا کے کہنا ہے میرے لیے دعا کرنا، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا کہے گا یار، الٹا میری تیمارداری کرنے کے لیے ہے، میرے لیے دعا کرنے کی بجائے مجھ سے دعا مانگے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے، بیمار کے پاس جاؤ، تیمارداری کرو، آپ اس سے دعاؤں کا کرو، دعائیں لو اس سے، جب آپ اس سے دعائیں لوگے میرا اللہ اس کی دعا ایسے قبول کرتا ہے جیسے فرشتوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ باقی جو صبر کرتا ہے پریشانی کے اوپر، میرا اللہ جو اس کو انعام عطا کرتا ہے، خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے، پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا میرا اللہ انعام کیا دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام میرے اللہ کی پیارے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ واقعہ موجود ہے، بڑا مال میرے اللہ نے دیا، دولت عطا کی، اولاد عطا کی، شیطان نے مقابلہ کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ تیرا یہ بندہ جو کو تو نے پیغمبر بنایا، نام اس کا ایوب ہے، یہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے، تو نے اس کو مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، باغات بھی دیے ہیں، اولاد بھی دی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں تو اس کے پاس ہو گئی، اسی لیے میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے مسکرا کے کہا میں جس کو اپنا نبی چنتا ہوں وہ دولتوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ جب شکر کرتا ہے وہ اولاد کا محتاج نہیں ہوتا، یہ میرا پیغمبر ہے، بغیر دولت اور بغیر اولاد کے بھی میرا شکر ادا کرے گا۔ شیطان نے کہا میں آزمانا چاہتا ہوں، میرے رب نے کہا آزما کے دیکھ لیں۔ میرے اللہ کے حکم سے، امر خداوندی سے جناب ایوب علیہ السلام کا سارا مال ہلاک ہو گیا، اولاد بھی ساری آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی۔ میرے اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام کو بیماری دی، صحت کی نعمت بھی چلی گئی، بیماری بھی اتنی کہ بالکل معذور ہو گئے، بدن کے اوپر دانے نکلے، لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ بدن کے اوپر دانے پھوٹے، زخم بنے، کیڑے بن گئے، اب بالکل بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، بیماری کا عالم ہے، صحت بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے۔ کسی نے کان کسی نے دیکھا کہ اس بیماری کے عالم کے اندر ایوب علیہ السلام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، صرف زبان باقی ہے، پورا بدن زخمی ہے، زبان اور آنکھیں باقی ہیں، زبان ہل رہی تھی۔ کسی نے کان قریب کیا جناب ایوب علیہ السلام کی زبان کے قریب، دیکھا تو ایوب علیہ السلام جملہ کیا بول رہے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، کہنے لگے اللہ تو نے دولت دی تھی، تیرا انعام تھا، تو نے واپس لے لی، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اللہ تو نے اولاد دی تھی، تیرا انعام
لے لی، اللہ میں اس پر راضی ہوں، اللہ تو نے صحت دی تھی واپس لے لی، اللہ میں اس پر راضی ہوں، میرے ربا میں دعائیں کرتا ہوں، میرے سارے بدن کا زخم ٹھیک نہ ہو برداشت کر لوں گا، اللہ میری زبان کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ میں اس زبان سے صبح شام ہر لمحے تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ربا اگر یہ زبان پر بھی زخم ہو گیا، تکلیف اس کی نہیں کہ زبان پر زخم ہوگا، تکلیف اس کی ہے کہ میں تیرا شکر اس زبان سے ادا کروں گا۔ میرے دوستو یہ برگزیدہ بندے پریشانی میں صبر کیا، میرے اللہ نے انعام کیا دیا، قرآن پاک میں 3 انعام دیے، فرمایا میں نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، انا وجدناہ صابرا، میں نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پا لیا، نعم العبد، یہ میرے بندوں میں سے سب سے اچھا بندہ ہے، انہ اواب، اور یہ میری طرف رجوع کرنے والا اور لوٹنے والا ہے۔ میرے دوستو آج ہمیں مسجد کا امام، وقت کا ایم پی اے، محلے کا لیڈر، محلے کا کونسلر کہتے ہیں میرا بندہ ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، ایسا جو تھانے میں بلا کے کسی کو کہتے ہیں میرا آدمی ہے، اس کو کچھ نہ کہنا، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ایسا جو نے ایم پی اے صاحب نے مجھے اپنا بندہ کہا، اور جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ اواب، یہ میرا بندہ ہے، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا نا، اے ایوب میرے اللہ نے آپ کو آزمایا تھا، صحت واپس لے لی، بیماری آئی تھی، تکلیف بڑی تھی، دولت واپس لے لی تھی، اولاد واپس لے لی تھی، کیا یہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ کیا صحت کے زمانے میں زیادہ خوش ہو یا بیماری کے زمانے میں زیادہ خوش تھے؟ میرے دوستوں دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجئے، جناب ایوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اے سوال کرنے والے، صحت بھی میرے اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی میرے اللہ کی نعمت ہے، میں اس پر بھی خوش تھا، میں اس پر بھی خوش ہوں، لیکن دونوں زمانوں میں ایک فرق ہے، صحت کے زمانے میں مجھے وہ لطف نہیں ملتا جو بیماری کے زمانے میں ملتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کون سا لطف تھا؟ کہا جب میں بیمار تھا، روزانہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد میرا اللہ مجھ سے سوال کرتا تھا، اے میرے ایوب تیری طبیعت کیسی ہے؟ رب کعبہ کی قسم جب میرا اللہ مجھے پوچھتا تھا نا میرے ایوب تیری طبیعت کیسی ہے، خدا کی قسم جتنی تکلیف تھی وہ ساری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جو اللہ کے پوچھنے کے اندر مجھے لطف آتا تھا نا، وہ لطف خدا کی قسم دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں، میں سارے دن تکلیف کے اندر ہوتا تھا، جب شام کا وقت ہوتا تھا پھر دوبارہ میرا اللہ پوچھتا تھا، اے میرے ایوب تیری کیا حالت ہے، کیسی طبیعت ہے؟ وہ جو میرا اللہ مجھے کہتا تھا میرے ایوب کیا حال ہے، وہ میرا ایوب کہنا خدا کی قسم میری ساری تکلیف کو ختم کر دیتا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں ہماری زندگی کے اندر روزمرہ بہت سارے معاملات آتے ہیں، کبھی ہم خوشی کے لمحات میں ہوتے ہیں، کبھی غمی کے لمحات میں ہوتے ہیں۔ خوشی کے لمحات کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے، شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ دعا شکر کر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رزق بھی اچھا دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دولت بھی دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو میری ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے۔ جب یہ شکر ادا کریں گے خدا کی قسم نعمتیں بڑھیں گی، اور جب پریشانی کے معاملات ہو تو اس وقت بھی صبر کرنا چاہیے، اللہ جیسے تو راضی میں ویسے راضی، اللہ مانتا ہوں بیماری کے عالم پریشانی کے عالم ہے، یہ بھی تیری جانب سے ایک نعمت ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اللہ میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں، دعا مانگتا ہوں مجھے اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت کے اندر بدل دے۔ دونوں نعمتیں، بیماری بھی صحت بھی، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس وقت میرا اللہ خوشی کے لمحات کرے تو اس وقت اپنے اوپر ہو جی میں نے اتنی عقل مندی کی تھی، میں نے فلاں چیز کا اسٹارٹ کر لیا تو میرا کاروبار میں اتنا فائدہ ہو گیا، میں نے فلاں کاروبار کیا تو میری عقل مندی تھی مجھے اتنا زیادہ نفع ہو گیا، میں فلاں چیز نہ خریدتا نا تو میرے پاس اتنا پیسہ نہ آتا، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، میرا دماغ کام کر رہا تھا تو میں کاروبار میں اتنا ترقی کر گیا، میری قابلیت تھی جو اللہ نے مجھے فلاں جو مجھے جاب مل گئی ہے۔ اپنی طرف یہ باتیں منسوخ کرنا انسان کی ناصر نہیں ہے، انسان کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی ایسی پریشانی کے معاملات ہو، گھریلو زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کاروباری زندگی کے اندر بھی ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی کے اندر بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس پریشانیوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا یہ اچھے مومن کی نشانی ہے۔ اٹھانے ایک شخص اس کے ساتھ اس کی بیوی کی بنتی نہیں تھی، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں زبان دراز ہوتی ہیں، اپنے خاندوں کی قدر نہیں کرتی ہیں،
عورتوں کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہے. وہ شخص تھا اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر، وہ جیسے گھر کے اندر جاتا زبان درازی کرتی، بے عزتی کرتی، تکلیف دیتی، خدمت نہیں کرتی، برداشت کرتا، صبر کرتا، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ عورت ہے، میں اگر اس کو طلاق دوں گا آج یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے، اگر کسی اور کے پاس جائے گی اس کو تکلیف دے گی، تو جو زندگی عذاب بنانی ہے میری بنا دے، میں کسی اور کو دوں. صرف چلے کوئی بات نہیں، ناسمجھ ہے، تکلیف دے رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. ساری زندگی برداشت کرتا رہا، فوت ہو گیا. کسی نے خواب کے اندر دیکھا، بندے سے پوچھا بڑے اچھے حالات کے اندر ہے، پوچھا تیرے ساتھ معاملات کیا ہوئے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ معاف کر دیا. کہا کیسے معاف کیا؟ کون سی نیکی کام آئی؟ کہا میرے اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہوئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بھی دیکھا، میری نیکیوں کو بھی دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا تیری نیکیوں میں سے ایک نیکی بہت زیادہ ہمیں پسند ہے. میں حیران تھا کہ میری کون سی نیکی ہے؟ اللہ نے فرمایا ساری زندگی میری ایک بندی تجھے تکلیف دیتی رہی اور تو میری بندی کو صرف یہ کہہ کر معاف کرتا رہا، چلو اور کچھ نہیں، اللہ کی بندی تو ہے، انسان تو ہے، تو نے اس کے اوپر رحم کھایا، اس کی تکلیفوں پر صبر کیا اور معاف کیا. اے میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر میری بندی کو میرا بندہ میری بندی سمجھتے ہوئے میری رضا کے لیے معاف کیا. آج مجھے اپنے جلال کی قسم میں سارے فرشتوں کے سامنے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. کہا کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور زندگی کے اندر جب کبھی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں آئیں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسے بڑے بڑے صانعات زندگی کے اندر پیش آ جاتے ہیں کہ عقل ان کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی. انسان کی طبیعت سمجھ نہیں پاتی ہے کہ میں اس وقت کیا کروں. ابھی آج صبح میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، آپ حضرات کو بھی پتہ تو دیکھا ہوگا، موجودہ دور کے بڑے عالم امیر المجاہدین، امام الخلاف، حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب، ماننے والی بات علمی شخصیت ہے، مسلکن ہر ایک کی ایک دیکھیں الگ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کے لیے کام کیا ہے، خدا کی قسم تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. ٹانگوں سے معذور ہونے کے باوجود میرے آقا کی رسالت کے لیے خوب خدمات سر انجام دی. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عزت اور ناموس کی بات آئی تو یقیناً اس کے اوپر انہوں نے شاندار کام کیا. انتقال کر گئے، جتنے ان کے کارکنان، ان کے اہل و عیال، ان کے پسماندگان ہیں، ہم جامع مسجد نمران اور آپ سب کی نمازوں کی جانب سے ان تمام کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. ان کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں. ان کی جماعت اور ان کی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بانی بھی تھے اور قائد بھی تھے. ان کے تمام کارکنوں سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی تمام کے تمام منازل کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.